لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کی جس میں سورہ قدر کا راز ہے۔ ملائکۃ والروح، جبریل امین تو فرشتے ہیں، ڈفرینشیٹ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ مولا کائنات سے جو ہے وہ سوال کیا گیا سورہ قدر کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ یہ فاطمہ کے بارے میں ہے۔ 27 کی رات کو سب سے امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 27 کا نمبر کیا ہے؟ 7 اور 2 9 9 ہی کا تو ذکر کر رہا ہوں، پاک بی بی سیدہ کے عادات۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں جو عبادت کریں گے وہ 1000 مہینے کی مقدس عبادت سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ سورہ قدر میں اس رات کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اس رات کے بارے میں ہمیں کون کون سی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لے جس حد تک ممکن ہو، لیکن ایک رات کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، لیلۃ القدر کو، اور اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن بھی ہے لوگوں کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے علاوہ ڈیفینیٹلی تو کسی کو نہیں پتا، یا ان کو جس کو اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے، ایسے ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ میں چونکہ جو ہے وہ نمبرز کا آدمی ہوں، الفا نومیرکس کا آدمی ہوں، کیلکولیشنز کا آدمی ہوں، تو میں اس کی روشنی میں آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں وہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے رمضان کی، تو رمضان جو ہے اس کا تعلق دو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کائنات کی 2 اینٹیٹیز سے ہے، ایک اللہ اور ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ رمضان اللہ رب العالمین اور سرکار رحمت للعالمین، تو یہ جو رحمت، کرم، برکت، شفقت، یہ جو انسان کو پازیٹیوٹی ملتی ہے، جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ انسان کے پازیٹیوٹیز کے سینٹرز ہیں، اور وہی پازیٹیوٹی انسان کی زندگی میں اس کو راستہ دیتی ہے، اور یہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے جڑتا ہے تو اس کو راستہ ملتا ہے تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں جو سورہ قدر ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سورہ قدر کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، وہ علماء حضرات اور مفتیان کرام بہت اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں قرآن پاک کی الفا نومیرکس کو دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی صورتوں کے نمبر، آیتیں، ان کی جو ہے وہ ان کی کنیکشنز، ان کی انرجی، ان کے الفا نومیرکس کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بات کہ جی وہ جو صورت ہے جو قرآن پاک میں اس کا تعلق اور وہ جو قدر والی رات ہے اس کا تعلق کیا ہے۔ سورت کو پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو جس کے اللہ نے پورا ڈیفائن نہیں کیا، ہو سکتا قرآن پاک ہے، ہو سکتا کچھ اور ہو۔ تفسیر میں بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی خاص انرجی کا ذکر کیا ہو، کیونکہ قرآن پاک کے بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، اور اسی قرآن کی ڈپیکشن جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس کا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات مطہر کے اوپر جو نزول ہے، اس کا جو ٹینیور ہے وہ 23 سال 5 مہینے اور 10 دن بنتا ہے۔ اب کون سی ایسی رات ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا؟ اب یہ 2 چیزیں ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ لوح محفوظ پہ ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس کا لوح محفوظ پہ اس کا اتارا جانا وہ بڑا اہم ہو، وہاں پہ اس رات میں اتارا گیا ہو، یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے وجود کے اوپر اتاری گئی، اس کا بھی تعلق قدر سے ہے، کیونکہ تفسیر میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس کو دونوں حوالوں سے بات کروں گا کہ ایک تو قرآن پاک اس کا امپیکٹ ہے تو کیا ہے، اور ایک وہ چیز جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مطہر پہ اتاری گئی، وہ کیا چیز ہے جو اس رات میں جس کا جو ہے وہ، جیسے ہم نے شب برات کی ذکر ضمن میں کیا تھا کہ جن لوگوں کو جو چیزیں جو ہے وہ ملنے والی ہوتی ہیں حدیث کی روح سے، وہ اس رات میں آسمان دنیا پہ اتار دی جاتی ہیں اور پھر وہاں سے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی رہتی ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نازل کر دیا گیا ہو اور وہاں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا رہا ہو. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ لے کے آتے رہے ہوں. مطلب آخر قرآن پاک کی تمام آیات جو ہیں وہ ایک بار تو نہیں آئیں، اس کا ایک پورا ایک ٹینیور ہے. پھر ایک اور چیز ہے، یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مختلف واقعات کے بارے میں آئیں. تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ہے وہ قرآن پاک واقعات کی وجہ سے اترتا رہا ہے یا واقعات قرآن پاک کی وجہ سے ہوتے رہے. سوال تو ہے. یعنی سورہ احزاب کی آیات ہیں، مطلب مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ ہیپننگ ہوتی تھی، کوئی کام ہوتا تھا تو پھر آیت آ جاتی تھی. کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا، کچھ کر دیا تو آیت آ گئی. تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کائنات کا جو کارساز ہے وہ واحد کارساز جو اللہ ہے، اس کی سب سے مقدس سب سے مضبوط ترین کتاب کیا واقعات کے تابع تھی یا واقعات اس قرآن کے تابع ہو رہے تھے. جب قرآن اللہ نے جو ہے وہ لوح محفوظ پہ اتار دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. قرآن پاک جو ہے نا یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور جب میں نے بات کی کہ قرآن پاک جو ہے اس کا ایک ٹینیور بھی ہے اور قرآن پاک نازل بھی ہوا، اور پھر میں نے دوسری بات جو کی، صرف فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں صرف جو ہے وہ سوچنے کے دروازے کھولتا ہوں. یعنی اگر آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز کو ایک ہی پرسپیکٹو میں دیکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہو. ممکن تو ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے کائنات میں کوئی چیز اسٹیگننٹ نہیں رکھی. یعنی قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. سبحان اللہ. تو جب اس کی ایک نئی شان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ از ناٹ اسٹیٹک، گاڈ از ناٹ اسٹیگننٹ. تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو اس کا بنایا ہوا نظام بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے. تو قرآن پاک جب یہ جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے اور قرآن پاک جو ہے اس کی ہیپننگز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کائنات کے مالک نے یہ ہیپننگز پہلے سے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھی ہوئی تھیں. اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے ابھی فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے ان کی ذات میں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے ضمن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں تو کیا فرمایا تھا؟ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے ہی ہے جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. جو پہلا معجزہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ معجزہ تو کردار کا معجزہ ہے. چاند ٹوٹنا، سورج پلٹنا، ستارے کا زمین پہ آنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، ہزاروں لاکھوں معجزے، وہ اس ایک کردار کے معجزے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ذی الشیرہ میں جب جو ہے وہ ابو جہل نے پوچھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ محمد اگر آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو پہلی بات جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے تم میں زندگی گزاری ہے. اتنا ہی جملہ ہے، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اٹ واز اے چیلنج کہ میری پوری زندگی میں کوئی نیگیٹیوٹی نکال کے دکھاؤ. تم لوگوں نے مجھے بچپن میں بھی دیکھا ہے، میرا جوانی بھی دیکھی ہے، اب جب نبوت ہے تو 40 سال ہے، یعنی جو ہے وہ ایک دور شروع ہو گیا جو زندگی کا دوسرا ٹینیور ہوتا ہے. تو تمہارے پاس 40 سال کی زندگی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، یعنی کردار. جس زبان نے 23 سال 5 مہینے 10 دن اللہ کو منوانا تھا، اس زبان کو منواتے ہوئے 40 سال لگے. کردار کی اہمیت یہ ہے. ایسے ہی ہے. کردار کی اہمیت یہ ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ حدیث کے ضمن میں بات کی تھی کہ ایک صحابی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تبلیغ کا بہترین طریقہ بتائیے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارا کردار بتائے تم کون ہو. اب اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو، بے شک ہم نے اس کو، اس قرآن کو، اس چیز کو، اس حقیقت کو، اس معرفت کو، اس رحمت کو، اس کرم کو، اس ذکر کو
جو ہے وہ قدر کی رات میں نازل کیا. قدر کی رات. اچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے, قدر کیا ہے, لیلۃ القدر ہے کیا. ٹھیک ہے, پھر آگے اس کی ڈسکرپشن بتائی. ٹھیک ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ یہ جو ہے کیا. پھر اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ تو والروح, روح الامین اور فرشتے. تو یہ روح کیا ہے؟ جبریل امین تو فرشتے ہیں. تو یہ ڈفرینشیٹ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ روح اور فرشتے, تنزل الملائکہ تو فی من روحی, کہ جو اس میں جو نازل ہوتے ہیں فرشتے. والروح, یہ روح کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ فجر تک جو ہے وہ سلامتی ہے. میں یہاں پہ نا آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز, مطلب اس کو تفسیر کے ضمن میں مت سمجھیے گا. میں آپ کو 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کی جس میں سورہ قدر کا راز ہے. اس میں ایک نہیں ہے, 3 کیوں؟ اللہ کہتا تھا 66, 6 اور 6 12, ایسے ہی ہے. 6 اور 6 12, جہاں پہ بھی ہوگا وہاں 3 لازمی ہوگا. جہاں پہ اللہ کا امپیکٹ ہوگا وہاں 12 ہوگا, 21 ہوگا, 30 ہوگا, وہاں سارا کچھ یہی ہوگا. پھر جب جو ہے آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, تو میں کوئی نمبرز کا آدمی ہوں, مجھے نمبرز کے اوپر آتا ہے, میں نمبرز کے اوپر بات کرنے کا آدمی ہوں, مجھے تفسیر اتنی نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے اگر میں مفتی نہیں ہوں, میں نے اس طرح پڑھا, حالانکہ میں نے شوق سے پڑھا قرآن پاک, میں نے فقہ پڑھی, میں نے تفسیر پڑھی, میں نے حدیث پڑھی, شوق سے پڑھی. لیکن میں چونکہ اس طرح کا نہ عالم ہوں, نہ میں کلیم کرتا ہوں, نہ مجھے آتا ہے. میں سیدھی سی بات ہے, میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں. ہر بندہ ہر چیز سیکھ بھی نہیں سکتا, کسی ایک کے لیے کوئی ایک ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر رات. ٹھیک ہے, اور یہ ختم کیا ہوتی ہے؟ فجر پہ. تو اس صورت میں 3 اہم چیزیں ہیں, قدر, رات اور فجر. قدر, رات, لیل, فجر. ٹھیک ہے, سورہ قدر, سورہ لیل, سورہ فجر. اب ان تینوں کے میں نے اس کے نمبر چونکہ ویسے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, مجھے ویسے یاد رہتے ہیں, لیکن میں ذرا ریفرنس کے لیے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. سورہ قدر کا قرآن پاک میں نمبر کتنا ہے؟ 97. کریٹیوٹی کے اعداد کتنے ہیں؟ 7. 9 اور 7 16, 6 جمع 1 پھر 7. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا, اللہ کے اعداد 66, 6 اور 6 12, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اعداد 92, 9 اور 2 11, 12 اور 11 جمع کریں 23, 2 + 3 5. ٹھیک ہے. سورہ قدر کی آیات کتنی ہے؟ 5. سورہ قدر کے رکوع کتنے ہیں؟ 1 رکوع. ٹھیک ہے. سورہ لیل, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد کتنے ہیں؟ 92. سورہ لیل کا نمبر کیا؟ 92 قرآن پاک میں. ایسے ہی نہیں ہے بیٹا, دس از ناٹ دا کو انسیڈنس, دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. قرآن پاک کو انسیڈنس نہیں ہے. قرآن پاک کا حرف حرف جو ہے وہ روشنی ہے, حرف حرف جو ہے وہ رحمت ہے, حرف حرف شفا ہے, حرف حرف جو ہے وہ کوئی میننگ ہے, کوئی نہ کوئی راز ہے. ایوری تھنگ بیٹا. قرآن کا الفا نمیرکس, جب میں پوری دنیا میں قرآن پاک سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نمیرکس. تو آیت کا نمبر کیا؟ 28. 2 + 8 10, 1 + 0 1. توحید کا نمبر کیا ہے؟ 1. ٹھیک ہے. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے, میں نمبرز کا آدمی ہوں, میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. سورہ قدر کے رکوع 1, توحید کا نمبر 1, وحدانیت کا نمبر 1. سورہ لیل 92 نمبر, آیات 21, اللہ کا عدد 12, یونیورسلی 21. ایسے ہی ہے, بلا وجہ کوئی انسیڈنس ہے. اور رکوع کتنے ہیں؟ اس کے بھی 1. 21 آیات ہیں, اس کی 5 آیتیں ہیں, 1 رکوع. اس کی 21 آیتیں ہیں, 1 رکوع. اور تیسری جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے, سورہ فجر. سورہ فجر کا اعداد نمبر کتنا ہے؟ 89. 8 اور 9 17.
7 اور 1 8, ٹھیک ہے 8 نمبر ہے, 8 اور 9, 8 ہیپننگ کا, 9 تکمیل کا نمبر ہے 8. اس کی آیتیں کتنی ہیں 30, اللہ کا عدد 12, 3 کا عدد, 3 کا جو آپ نے کہا تھا نمبر آئے گا, ٹھیک ہے 3 کا عدد. میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں کیلکولیشن کا آدمی ہوں, میں ساری زندگی اس کو کیلکولیٹ کرتا رہتا ہوں, پھر بتا رہا ہوں آپ کو. آیتیں کتنی ہیں 30, رکوع اس کا بھی ایک ہے, توحید کا نمبر, ٹھیک ہے توحید کا نمبر ہے. اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, سورہ فجر کا 8 اور 9 17, 8 تھا, ایسے ہی تھا, ٹھیک ہے. ان تینوں کی آیتیں 3 اور سورہ فجر کی جو ہے وہ 5, 21 کا بھی 3, 30 کا بھی 3, یعنی اس کو ایک کو سنگل کو 3 لے لیں, 5 اس میں جمع کریں 8, پھر سورہ فجر. یہ پورا ایک کیلکولیشن کا سسٹم ہے بیٹا. یہ قرآن پاک ایسے ہی عام سی کتاب نہیں ہے, یعنی قرآن پاک صرف عربی کی کتاب بھی نہیں ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 40 ملکوں کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ عربی ہے, گرامر بھی سیم ہے, سارا کچھ سیم ہے, اور قرآن پاک بھی عربی ہے. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمات اللہ اینڈ کلمات العوام؟ قرآن پاک کے لفظوں کا سنٹیکس اتنا شاندار ہے کہ کائنات پوری کی انرجی جو ہے اس کو ٹرن کر دیتا ہے, اور دنیا ساری جو ہے وہ 40 ملکوں کے لوگ عربی بولتے رہیں, کھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہے, یہ اللہ کے بنایا ہوا انرجی سسٹم ہے, اس کو پڑھیں تو پھر قدر کا راز معلوم ہوگا کہ وہ کہیں حجاب میں ہے, وہ کہیں رات میں ہے, اور پھر جب نکلتا ہے تو دل کی تاریکیوں کو دور کر کے ظاہر ہوتا ہے روشنی کی طرح. سبحان اللہ. وہ جیسے حضرت ابراہیم کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا. تو نبی کے اوپر شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. نبی ہوتا ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ معصوم قرار دیا گیا ہوتا ہے, وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر نبی نے یہ کیسے سوچا کہ وہ جو ستارہ ہے جو میرے دل کے اندر چمک رہا ہے وہ اللہ ہے؟ پھر وہ نبی نے یہ کیوں سوچا جب ستارہ ڈوب گیا؟ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں, لیکن اب میں اس کو تھوڑا سا صراحت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں نور کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ اللہ کا نور ہے, یہ اللہ ہے. تو جب وہ ختم ہو گیا تو پھر جو ہے انہوں نے کہا نہیں, میں یہ ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ چاند کی طرح چمکا, پھر وہ بھی ختم ہو گیا. پھر سورج کی طرح چمکا, پھر وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو اللہ کی تجلی نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ ڈھانپا, اور پھر وہ خلیل اللہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ان کو اللہ نے مقرر کیا, اللہ نے اپنا دوست بنایا. تو خلیل اللہ کو چھوٹا لیول تو نہیں ہے, ابو الانبیاء ہیں, بالکل ان کی اولاد میں نبیوں کو نبوت کو قرار دیا گیا. آپ اپنی نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھیں تو ہوتی نہیں ہے. سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ ایسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ جب اللہ نے جو سورہ ابراہیم میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ چاند, سورج اور ستارہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی انرجی ان سارے نمبروں سے, ان چیزوں سے بیانڈ ہے. کوئی شک نہیں. ہم لوگ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سبع بطون کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی ہمارے پاس ایک لفظی ترجمہ آ سکتا ہے, ہم اس کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں ایک خاص اسپیکٹرم میں. اسی ایک آیت کے سینکڑوں ترجمے, سینکڑوں ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے, جیسے فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ جتنا تم نے علم دیا اتنا ہی ہے ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میں نمبرز میں چونکہ قرآن پاک کو پڑھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ قرآن پاک کے معجزے کیا ہے, قرآن پاک کے الفا نومیرکس کے معجزے کیا ہیں, ان کے نمبرز کا. جیسے میں نے حروف مقطعات کی بات کی تھی, تو مجھے نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے, اللہ جانے, اس کا رسول جانے. اللہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں اس راز کو جان سکیں؟ لیکن ہم اس کی الفا نومیرکس کو پڑھتے ہیں, اس کے نمبرز کو پڑھتے ہیں. حروف مقطعات 29 صورتوں میں, 92 رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نمبرز ہیں. تو مرر کے اوپر جب کوئی کسی چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے تو وہ الٹا پڑتا ہے, انورس پڑتا ہے. تو جب دنیا پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ پڑے گا یا قرآن پاک پہ پڑے گا تو وہ انورس ہوگا, 29 ہوگا. 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. حروف مقطعات کی کل تعداد 14. اللہ اور رسول جہاں مرجر ہوگا وہاں 5 ہوگا, 4 جمع 1 5. حروف مقطعات کے اندر جتنے لیٹرز استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 14. یعنی اس کا مطلب ہے قرآن پاک اللہ اور اس کے بندے کا راز ہے, لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے.
نہ سب کے لیے یہ کھلتا ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یہاں پہ بہت خوبصورت ہے, وہ کمال ہی کر دیا. یہ کسی ایسے ذہن کے اوپر اترتا ہے جہاں اللہ کی تجلی ہو. آپ نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے شخص سے کہ جس کے اندر غیرت اور پاکیزگی نہ ہو وہ پردہ کر لیتی ہیں. سبحان اللہ. آیات کا مطلب کھلتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر کہ جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہو. قرآن پاک. اب آ جاتے ہیں سورہ قدر یا لیلۃ القدر ہے کیا. تو اس کی حقیقت بیٹا اللہ جانے, رسالت مآب جانے. لیکن ایک چیز اور ہے, یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 9 کائنات میں آخری چیز ہے, آخری چیز ہے, یعنی 9 سے آگے گنتی نہیں جاتی. 9 وہ نظام ہے کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہر چیز روک دی جائے گی. ٹھیک ہے. بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا, پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, میں تو نام لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں مالکن کا, تو ان کے اعداد ہے 9. 9 آخری طاقت ہے. ٹھیک ہے, آخری طاقت ہے کائنات میں, نمبرز کی, الفا نمیرکس کی, سب سے آخری طاقت ہے. تو قیامت والے چیپٹر میں جہاں پہ حدیث کا ذکر ہے کہ جب جو ہے وہ تمام لوگوں کے اعمال تول دیے جائیں گے, فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا جنت میں جانے کا, دوزخیوں کو دوزخیوں میں جانے کا, تو ہوگا کیا؟ ایک آواز آئے گی کہ تمام لوگ اپنی نظریں جھکاؤ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی سواری آ رہی ہے, مالکن کی سواری آ رہی ہے, نظریں جھکاؤ. اینڈ رزلٹ 9 پاک بی بی سیدہ, آخرت کا بھی آخری مقام. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. حجاب اللہ کا کانسیپٹ ہے. حجاب اللہ کیا ہے کہ وہ ایسا پردہ جس نے اللہ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ. ٹھیک ہے, ایسا پردہ جس کے نور میں, جس کی تنویروں کے اندر اللہ کی تجلی معجزن ہے. تو بیٹا کبھی اس کو سمجھیے گا کہ وہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تھیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اگر رسالت مآب کا ہر عمل سنت ہے جو آپ نے کیا ہے, تو پھر آج حکم ہوتا کہ جب بھی کوئی بیٹی آئے گی باپ کھڑا ہوگا. بے شک ایسے ہی ہے. اگر وہ رشتے کے احترام میں کھڑے ہوتے تو پھر یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی بیٹی آئے گی تو باپ کھڑے ہو کے استقبال کرے گا. سنت ہے نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے بیٹی کا استقبال نہیں تھا, وہ اس نور کا استقبال تھا جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مطہر میں معجزن تھا. وہ نور, وہ طاقت, وہ انرجی, وہ کائنات کی اہم ترین حقیقت جو تھی وہ. تو قدر کے مطلب ایک تفسیر کے مطابق پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ نور ہے جو پہلے آسمان پہ اتار دیا گیا تھا. اس کے اوپر امام غزالی نے بھی کام کیا ہوا ہے. بالکل. ہم لوگ اپنے عقیدوں کے چکر میں, اپنی فقہ کے چکر میں بہت ساری چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہے نہیں, ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہو, ہمیں سمجھ نہیں آتی, پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہو. پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جب جو ہے وہ مولا کائنات سے جو ہے وہ سوال کیا گیا تو جو ہے سورہ قدر کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ یہ فاطمہ کے بارے میں. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہ سورہ قدر جو ہے یہ اس کی قدر کی حقیقت کیا ہے, تو فرمایا وہ ہماری جد پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قدر, منزلت اور فضیلت ہے. یہ وہ فضیلت ہے, یہ وہ قدر ہے کہ جس کا استقبال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے ہیں. یہ وہ نور ہے جس کا احترام جو ہے وہ نبوت کے تاجدار نے کیا ہے, اور ہم نہ کریں. ہم دعویٰ کریں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کی اولاد کے آگے کھڑے ہو جائیں. ہم دعویٰ کریں کہ ہم رسالت مآب کے وفادار ہیں اور پھر انہی کے گھر کے آگے کھڑے ہو جائیں. پھر درود کا ایک کانسیپٹ ہے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے وہ کٹا پھٹا درود مت پڑا کرو. ایسے ہی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود کا کیا مطلب؟ فرمایا مجھ پہ پڑھو اور میری اولاد پہ مت پڑھو, میری آل پہ مت پڑھو. تو
آل ابراہیم پہ بھی درود اسی طرح واجب ہے جیسے آل محمد پہ درود واجب ہے. آل ابراہیم اور آل محمد جو ہیں یہ جو ہے وہ اسی طرح. اب آپ درود ابراہیمی کو دیکھیں نا تو درود ابراہیمی کا پیوٹ پوائنٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آل ابراہیم کون ہے؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد. اور آل محمد رسالت مآب کی اولاد، ان کا گھر. اور یہ آل محمد چلتی کہاں سے ہے؟ یہ صرف اور صرف پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے چلتی ہے اور کسی سے نہیں چلتی. کسی اور کا گھر سادات میں نہیں ہے. آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا شأن ہے. آیت تطہیر کا جو نزول ہے، جائے نزول ہے جو ہے وہ جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو، ہر نیگیٹیوٹی کو دور رکھے. اور پھر جب وہاں پہ جو ہے وہ اس کو آیت اترتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ کونین کے کیا الفاظ ہیں؟ ہا ہونا اہل البیت، یہی میرے اہل بیت. اور جب جبرائیل علیہ السلام نے تعارف پوچھا ہے، میں بی بی کے ضمن میں ذکر کر رہا ہوں، جب جبرائیل نے یہ پوچھا ہے کہ یا اللہ یہ کون ہے، تو وہاں تعارف کیا ہے حدیث کسا کے ضمن میں. وہ اللہ نے تو جو تعارف کرایا نا اس کو دیکھنا ہوگا نا کہ کس طرح تعارف کرایا. جبرائیل نے تو پوچھا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا، رسالت مآب کا. تو اللہ یہ فرماتا کہ وہ رسالت مآب ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں. وہاں پہ جملہ ہی اور ہے حدیث کسا کے ضمن میں، اور یہ مستند اور جو ہے وہ متواتر اسناد کے ساتھ، اور تقریباً میرا خیال ہے 63 کے 64 مسترد ترین روایتوں میں یہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن مستند ترین روایت، اس کے اوپر تو اختلاف بھی کوئی نہیں ہے. ہوا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، و ابوہا، وہ ان کے والد ہیں، و بالوہا، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، ان کے بچے ہیں. تعارف کس کے ضمن میں ہو رہا ہے؟ پاک بی بی سیدہ. ایسے ہی ہے تعارف اللہ کیا کہاں پہ کرا رہا ہے؟ یہ حدیث کے ضمن میں. پاک بی بی سیدہ صرف جو رسالت مآب کے ارد گرد ہیں وہ رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین جب پاک بی بی سیدہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی اپنی پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی ذاتی پرسنالٹی بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے. یعنی کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ نے اپنے نور کا مکمل عروج کیا کس کو. پھر ہم مولا کائنات کی بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کا تعارف کیا ہے؟ جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے مولا علی کو فرمایا مواخات مدینہ کے موقع پہ، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو مولا کائنات کا کنڈکٹ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم حدیث سن کے بات چھوڑ جاتے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں انا عبد عبیدے کا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یعنی مولا کائنات کا مقام یہ ہے کہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے غلام ہیں. جوتے گانٹتے ہیں سرور انبیاء کے، جوتوں کو صاف کرتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. دربانی وہ کرتے ہیں. اپنا تعارف کیا کرتے ہیں کہ میں نبوت میں کے ساتھ ہمیشہ ایسے رہا ہوں جیسے ہرنی کے ساتھ اس کا بچہ. مولا کائنات تو رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ملتا بیٹا. پھر جب نماز میں، یہ بھی مستند حدیث ہے کہ نماز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں، اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں، وہ آ کے رسالت مآب کے کمر مطہر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو رسالت مآب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں جب تک کہ مولا حسین خود نہیں اترتے. تو پھر یہی اصول کہ جو رسول کریں جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھو. تو پھر یہ تھا کہ کوئی بھی امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، اس کا نواسہ اوپر آ کے بیٹھ گیا تو یہ سجدہ لمبا کرے گا. نہیں ہوا، وہ سنت نہیں بنی. کیوں؟ کہ وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تھی ہی نہیں. وہ آئیکونک تھے، وہ ذاتی نہیں تھی، وہ رشتہ داری نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا. اللہ نے ایک گھر میں وہ نور جمع کر دیے. وہ مجمع البحرین ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے دو سمندر بھیجے، ایک کھارا اور ایک
ایک طہارت کا سمندر ہے، ایک شجاعت کا سمندر ہے. یہ بیٹا ایسے ہی نہیں ہے. یہ قدر میں پاک بی بی سیدہ اس قدر والی بی بی کا راز ہے. اوکے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ جو صرف یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اس نور کا راز ہے جو ان کے لیے اترتا رہا ہے، جو ان کے لیے اترتا رہا ہے، انہی کی ذات کا، انہی کے گھر کا، انہی کے ارد گرد کا. بالکل صحیح ہو گیا. سر ابھی نا آپ نے نمبرز کی بات کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو. اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ بالکل اس کے پیچھے دیکھو راز یہی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا کام کیا ہے کہ نبوت اللہ کے قریب کرتی ہے. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ میں ان کو تعلیم دیتا ہوں کتاب کا، والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہوں. یہی جملے عیسیٰ علیہ السلام کے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکمہ کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ نبی بنایا، مجھے کتاب دی ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوں، اور جو ہے وہ اس نے مجھے حکمت سکھائی ہے. سرور انبیاء بھی یہی ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن تمہارے جیسا بشر کا مطلب یہ تھوڑی ہے، یعنی اب میرا ایک دوست ہو، وہ کمشنر ہو، تو کہے کہ شاہ جی میں تو ڈیر گئی ہیں، تو میں اس کو کہوں گا کہ چلو آج تو بعد کمشنر میں تسی جاؤ. جس کو اللہ نے ڈیزگنیٹڈ کیا ہو وہ وہی رہتا ہے نا. ہم تو نہیں ہو سکتے ان جیسے، ایسی ہماری اوقات حیثیت کیا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا بشر مثلکم، یہ تو نہیں فرمایا تم میرے جیسے ہو. بلکہ ایک موقع کے اوپر جب یہ روزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو روزوں میں ایک اور حدیث یاد آ گئی. تو سرور انبیاء اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو سرور انبیاء چونکہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور 10 دن 15 دن آپ وہیں رہتے تھے، جو لے جاتے تھے، یا 3 دن 4 دن 5 دن. تو صحابہ کرام نے کوشش کی کہ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو انہوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی، طبیعت خراب ہو گئی. تو آپ نے اس ضمن میں حدیث ہے جس کے اوپر مشکات شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور دارمی نے اس کے اوپر بہت کام کیا. تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ تم جو ہے ایسے روزہ مت رکھا کرو، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ سنو ہم تمہارے جیسے نہیں. کہیں لوگوں نے ذکر کیا اور سرکار ختمی مرتبہ عموماً آپ کو نا جلال نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا نا تو پھر کچھ وجہ ہوتی تھی تو آتا تھا. اس میں سرکار کے جو جملے ہیں وہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. سنو ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں جو ہے اگلے جملے جو ہیں وہ مولا کائنات کے، یعنی یہاں تک یہ حدیث ہے کہ ہم نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. پھر جب مولا کائنات سے یہ سوال ہوا تو پھر اس حدیث کے آگے جو جملے ہیں نا وہ جو مولا کائنات کا قول ہے، یعنی کچھ لوگ اس کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جب ملا کے پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے. اوکے. حدیث میں اضافی چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو جب اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جی یہ جملے تو حدیث میں نہیں ہیں، صحیح، تو باقی جملہ جو ہے وہ تو ہے نا، ٹھیک، اس کو یعنی اب ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں. مولا کائنات سے جب یہ ذکر ہوا تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جملہ ہے یہی جملے کوٹ کیے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا سنو ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اگلا جملہ جو ہے تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو اور ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے. ان کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا چیزیں جو نیگیٹو جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. بطول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کھاؤ پیو اللہ کا شکر کرو اور سجدہ کرو اللہ کو. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس حالت میں تو نماز ہوتی نہیں، کون سا سجدہ؟ یعنی ان کے اوپر اس کیفیت کا اطلاق نہیں ہوتا جو ہماری پیدائش کے وقت ہوتا ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز. اسی طرح مولا کائنات کا ظہور ہے خانے کعبے میں، تو کیا ایسی کنڈیشنز تھیں؟ وہ پاکیزگی کا گھر ہے، وہ نزول ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے. یہ مولا کائنات کا جملہ سمجھیے، اس کے پیچھے بہت راز ہے.
ہم اس کو نا عقیدوں میں بند کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ دا ہے، جی یہ سنیاں دا ہے، جی یہ وہابیاں دا ہے. سر دین نہ سنیوں کا ہے، نہ شیعوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار ہے وہ ہے، جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو مولا علی نے کہا تھا کہ ہم جب نماز جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے، تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی ایک روایت ہے کہ جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی والدہ مطہرہ جو خانہ کعبے میں، تو اس وقت ان کے بھی جملے ہیں کہ میں نے خانہ کعبے میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں زمین پہ سر رکھا. سجدے کا کانسیپٹ تو تھا نا، باقاعدہ نماز اس طرح نہیں تھی، لیکن یہ تو سجدے کا کانسیپٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، حضرت آدم سے تھا. بالکل اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پہ رکھنا جو ہے یہ تو عبادت کا حصہ تھا نا. اس وقت نبی بھی ایسے کرتے تھے. تو یہ تو وہ بی بی آمنہ نے بھی وہی کیا. نماز بھلے فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دین اس وقت اسلام بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. آدم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. اور اسلام جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے وہ اس کا فائنل ورژن تھا. تو وہی ایک دین، کردگار تو وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے جس کی توحید کا ذکر ہے. تو یہ جو رات ہے، یہ جو حجاب ہے، اس سے روشنی کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ سورہ قدر ہے. اب آپ نے جو کویشچن کیا اس کی طرف آتے ہیں کہ طاق راتیں. یہ لمبا ہو گیا تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہوئے، لیکن طاق راتیں، تو طاق راتیں آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں، آئیڈینٹیکل، جس میں دوئی نہ ہو. توحید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یکتائی کا. 1 3 5 7 9 ان میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. یہ اپنی ذات میں علیحدہ ہے، یہ اپنی ذات میں علیحدہ ہے. اور جو 2 پہ تقسیم ہو جائے جس میں دوئی ہو وہ ایون نمبرز ہیں. آڈ نمبر کی طاقت اور ہوتی ہے، میں نمبرز کا آدمی ہوں. آڈ نمبر کی طاقت اور ہوتی ہے، ایون نمبرز کی طاقت اور ہوتی ہے. آڈ نمبر کی انرجی اور ہوتی ہے، ایون نمبرز کی انرجی اور ہوتی ہے. اچھا 10 راتیں، پھر سورہ فجر میں والفجر ولیال نشر، 10 راتیں. آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 میں تلاش کرنا ہے. اللہ اور رسول کا مرجر کیا ہے؟ 5. یہ کوئی انسیڈنس ہے نہیں، پھر اس میں کہا جاتا ہے 27 کی رات کو سب سے امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو 27 کا نمبر کیا ہے؟ میں نمبرز کا آدمی ہوں بیٹا، میں سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. 27 7 اور 2 9 ہی کا تو ذکر کر رہا ہوں میں. پاک بی بی سیدہ کے اعداد ہے، 9 ہی کی تو کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. اور کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. بالکل نشانی، اللہ کے نور کی اپنی نشانی. دیکھو جب بیٹا پرفیوم جو ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، وہ خود اپنا آپ بتاتی ہے. بالکل. سورج کا نکلنا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، وہ نکل کے خود اپنا آپ بتاتا ہے. تو اللہ کا نور جب آتا ہے تو وہ اپنی نشانی خود بتاتا ہے. وہ آپ کی کیفیات آپ کے وجود پہ ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے ہورائزن میں ظاہر ہوتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیت بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. یہ برکت کلو گزوں میٹروں میں تو نہیں ہوتی، مٹیریل تو نہیں، میٹا فزیکل چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو نور ہوتا ہے وہ فزیکل تو نہیں ہوتا کہ اتنے کلو نور آ گیا، اتنے گز نور آ گیا، اتنے میل کا نور آ گیا. وہ تو آپ کی کیفیت ہے، وہ تو آپ کو محسوس ہوگا. جو 5 سینسری سسٹم میں جو آپ کا جو ہے وہ محسوس کرنے کی حصہ ہے، وہ محسوس کرتی ہے نا. وہ فزیکل محسوس کرے یا میٹا فزیکل محسوس کرے. اسی طرح جب میں نے خواب کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ خواب کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں جس میں اللہ، بالکل، رسالت مآب، قرآن پاک کی آیات یا کچھ ہوں، ان کی ایک خاص کیفیات ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ سچا خواب نہیں ہے، اور اگر وہ ہیں تو پھر وہ سچا خواب ہے، پھر وہ ایز اٹ از ہے. آپ کا وجود گواہی دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں.
یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. یہ آپ کے وجود سے گواہی ملتی ہے. سورہ قدر اپنا ایک امپیکٹ ہے، لیلۃ القدر اپنا ایک امپیکٹ ہے. سورہ قدر کا ترجمہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن سورہ قدر کا مطلب کیا ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیلۃ القدر کہاں تلاش کرنی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے. ہم جب اپنی ڈومین سے باہر جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا بیٹا، تو پھر ہم گرتے ہیں. ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جب نہیں دیکھتے نا تو پھر گرتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم گرتے ہیں. جب ہم قرآن پاک کو اپنی عقل سے، یعنی اللہ جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں شعور دیا، ہم اللہ کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو اپنی تدبیروں میں گھیر لو گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم سوچ سمجھ لیں؟ ہمیں کیا پتا وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بس اللہ ایک اینٹی کا نام ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے، بس مان لیا. ہمیں تو نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح قرآن پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی آخری کتاب ہے، بس مان لیا. ہمیں تو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، وہ تو کسی کے لیے کھلے گا. یعنی بہت سارے صحابہ کرام میں سے 2 لوگ ہیں جن کو رسالت مآب نے مفسر قرآن کا خود خطاب دیا ہے. دونوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود. دونوں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر تم قرآن پاک کے بارے میں کسی کے اس اشباہ کا، کسی شبہ کا شکار ہو جاؤ تو ان سے پوچھ لیا کرو. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو. تو یہ اللہ کی عطا ہے بیٹا، جس سے مرضی جو ہے وہ کرائے. جیسے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، بحر العلوم، علوم کا سمندر. اب وہ آدمی وہ ہیں، وہ پرسنالٹی وہ ہیں جو بظاہر کسی حوزہ علمیہ کے، بظاہر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دمشق میں پاک بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہ کے روضہ اطہر کے قریب ایک جو ہے وہ ان کا کوئی تنور ہے، وہاں روٹیاں لگاتے ہیں. حالت رویا میں یا کسی خواب میں یا کسی جگہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ ان کی جو ہے ان کا جو ہے وہ زیارت ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، یعنی اولاد ہے نا، سادات ہیں، تو کہتے ہیں بیٹا اٹھو اور اپنے جد کا ذکر کرو. ان کا بی بی میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے یہ علم بیان کروں؟ تو بی بی کے جو جملے ہیں انہوں نے کہا کہ تم وہاں ممبر پہ بیٹھو، ہمارا ذکر بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی، لفظ ہمارے ہوں گے. اللہ کی عطا. پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ آیت اللہ بحر العلوم، سید مہدی بحر العلوم، وہ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی وہ بات کرتے تھے، دنیا سنتی تھی. بظاہر تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بظاہر تو وہ اللہ کی عطا ہوئی، اللہ کی عطا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے نا، ہم جب خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری چیزیں جو ہیں وہ الجھتی ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے امی. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام امی بھی ہے. لیکن امی کا ترجمہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، میں تو ڈرتا ہوں بیٹا، سیدھی سی بات ہے. میں نے جب قرآن پاک پڑھا تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت نے یہ کہا کہ نام بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. وہ قرآن پاک میں آیت ہے، سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ سرکار کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اعمال ضائع ہو جائیں اور خبر ہو جائے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے تو انسان توبہ کر لے گا نا، معافی مانگ لے گا. بالکل ایسے اللہ کہتا ہے خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا. رسالت مآب کے بارے میں اللہ اتنا پوزیسو ہے، قدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے آگے نہیں بڑھانا. آواز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کوئی نام بھی ان کا ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. مجھے تو بیٹا ڈر لگتا ہے، میں اس لیے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوئے ڈرتا ہوں.
لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زندگی کو سمجھیں، پڑھیں، تو ہمیں جو ہے وہ صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں نا جو ہم اپنے عقل، شعور، وجدان کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اسے زیادہ تو نہیں سمجھ سکتے. ایسے تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم رسالت مآب کی ہر چیز کو جانتے ہیں؟ یہ بات اور جب رسالت مآب کی ہر چیز کو نہیں جانتے تو رسالت مآب سے جڑی ہوئی ان کی سنت کو، ان کی جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے صحابہ کرام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ شک شبے کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے لڑتے ہیں کہ جی شیعہ نے انج کیا ہے، سنیہ نے انج کیا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں نے جب فقہ کی ایک دفعہ بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو میری ریسرچ یا چھوٹی موٹی جتنی بھی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے 263 سال یا 233 سال کے بعد پہلی فقہ ایوالو ہوئی ہے. تو 263 سال کے بعد اگر پہلی فقہ باقاعدہ ایوالو ہوئی ہے، باقاعدہ فقہ جس میں وہ ساری عبادات یہ وہ سارا کچھ تھا، تو 263 سال نعوذ باللہ کیا دین ناقص رہا ہے؟ دین تو پہلے دن سے کامل تھا. جب باقاعدہ فقہ ایوالو نہیں ہوئی تھی، دین تب بھی دین تھا. ایسے ہی ہے. تو پھر جو ہے ہم اس کی بنیاد پہ آپس میں اتنا کچھ کرتے کیوں ہیں؟ دین تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا کلمہ پڑھا، ان کے کہے پہ عمل کیا. ایسے ہی ہے. جن سے انہوں نے محبت کی ان سے محبت کی، جن سے انہوں نے دشمنی کی اس سے دشمنی کی. ایسے دین تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اور جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہما اوست. علامہ اقبال کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے نکال کے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پہ. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک پہنچاؤ. دین ہما اوست، دین صرف اور صرف ان کی ذات ہے. اگر بے او نہ رسیدی، اگر تم ان تک نہیں نہ پہنچتے تمام بو لہبیست، پھر جو کچھ بھی کر لو وہ ابو لہبی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بیٹا یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا راز یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، ان کے گھر سے وفاداری، جس نے ان سے وفا کی، جس نے ان سے دوستی کی اس سے دوستی، جس سے انہوں نے دشمنی کی یا جس نے ان کے گھر سے دشمنی کی اس سے دشمنی. مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بیسیکلی نور ہے. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دن چڑھ جائے گا تو وہ جو ہے وہ رحمت کا نزول کٹ جائے گا، وہ چلتا رہتا ہے، پہم چلتا رہتا ہے. اور سر ایک اور بھی سوال آتا ہے نا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟ دیکھو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن ما ادراک ما لیلۃ القدر سے پہلے کہ جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ ہے، 1000 مہینے کی مقبول عبادت سے زیادہ ہے. اب یہ اس کا یہ ترجمہ کر لیں کہ اس رات میں جو عبادت کریں گے وہ 1000 مہینے کی مقدس عبادت سے زیادہ ہے. 12 مہینے کا ایک سال ہے، تو 1000 مہینے کتنے سال بنیں گے؟ یہ تقریباً 84 سال تقریباً بنتے ہیں. 12 مہینے کا ایک سال ہے تو 1000 مہینے، تو یہ اسی کے قریب قریب بنتے ہیں، اوسطاً اتنے ہی بنتے ہیں، 84-85 سال. تو 84-85 سال میں 84-85 حج بھی ہیں، 84-85 سال میں 84-85 روزے بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے، آپ کی چیزیں ہیں، یعنی پوری وہ عبادات جتنی آپ نے ان سالوں میں کی ہیں. میں لفظی ترجمے کی بات کروں، اس کے ہزاروں معنی ہیں، بالکل یہ اس سے افضل ہے. کون سا ایسا عمل ہے جو افضل ہے؟ وہ ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے وفاداری. کوئی شک نہیں اس میں. ان کے گھر سے محبت. درود کیا ہے؟ درود بھی تو ان کے گھر سے وفاداری ہے، درود بھی تو ان کے ساتھ والہانہ پن ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، خلاص ہے. درود بھی تو یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھے بغیر نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ قدر سمجھ آئے گی، نہ رمضان سمجھ آئے گا، نہ فجر سمجھ آئے گی، نہ رات سمجھ آئے گی، نہ مزمل سمجھ آئے گی، نہ مدثر سمجھ آئے گی، نہ بقرہ سمجھ آئے گی. یعنی الف لام سے لے کے والناس تک یہ قرآن پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم رہا ہے. یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے گرد طواف کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ اسی کو سمجھنا ہے بیٹا. اب اس کے اندر سینکڑوں راز ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کو آتا ہو، کچھ نہ آتا ہو،
لیکن میں جتنا کیلکولیشنز کو سمجھتا ہوں، جتنا میں نمبرز کو سمجھتا ہوں، میں اس کی روشنی میں یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون. میں عام سا آدمی ہوں، مجھے بڑا خوشی ہے اس عام سے اس میں رہتے ہوئے. کلیم کریں گے نا تو پھر نبھانا پڑ جائے گا. لیکن تھینک یو سو مچ سر، آپ اپنا پریشیس نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے جو لیلۃ القدر کا ٹاپک ہے، اس پر بھی آپ نے ہمارے ساتھ اپنا نالج شیئر کیا اور اس پر روشنی ڈالی اور ہمیں جو اس کی تفصیل ہے اس کے بارے میں بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے لیلۃ القدر کی حقیقت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.